ایک مشہور مصنف نے اپنے مطالعے کے کمرے میں قلم اٹھایا اور ایک کاغذ پر لکھا بڑے درد بھرے انداز میں، گزشتہ سال میرا آپریشن ہوا اور پتا نکال دیا گیا۔ بڑھاپے میں ہونے والے اس آپریشن کی وجہ سے مجھے کئی ہفتے تک بستر پر پڑے رہنا پڑا، اور دوسرا حادثہ یہ ہوا کہ اسی سال میری عمر 60 سال ہوئی اور مجھے اپنی پسندیدہ اور اہم ترین ملازمت سے سبکدوش ہونا پڑا، یعنی ریٹائر ہونا پڑا۔ میں نے نشر و اشاعت کے اس ادارے میں اپنی زندگی کے 30 قیمتی سال گزارے تھے۔ تیسرا حادثہ یہ ہوا کہ اسی سال ہی مجھے اپنے والد صاحب کی وفات کا صدمہ اٹھانا پڑا۔ چوتھا، اسی سال میرا بیٹا میڈیکل کے امتحان میں فیل بھی ہو گیا، اور اس کی وجہ کار کا ایکسیڈنٹ تھا جس میں وہ زخمی ہو کر کئی مہینوں تک پلاسٹر لگا کر گھر میں رہا۔ کار جو تباہ ہو گئی اس کا نقصان الگ سے ہوا۔ اس مصنف نے صفحے کے نیچے بڑے درد کے ساتھ یہ لکھا کہ آہ کیا ہی برا سال یہ گزرا۔ مصنف کی بیوی کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ اس کا خاوند غمزدہ چہرے کے ساتھ خاموش بیٹھا خلاؤں میں گھور رہا تھا۔ اس نے خاوند کی پشت کے پیچھے کھڑے کھڑے ہی کاغذ پر جو لکھا وہ سب دیکھ لیا۔ خاوند کو اس نے اس کے اسی حال پر چھوڑ کر باہر چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ کمرے میں لوٹی تو اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جس پر کچھ لکھا تھا۔ اس نے وہ کاغذ اس کے خاوند کے آگے جو کاغذ رکھا تھا اس کے برابر رکھ دیا۔ کچھ دیر کے بعد خاوند نے وہ کاغذ دیکھا تو اس پر لکھا تھا کہ گزشتہ سال آخرکار مجھے اپنے پتے کے درد سے نجات مل گئی، جس سے میں سالوں سے کرب اور پریشانی میں مبتلا رہا۔ میں اپنی پوری صحت مندی اور سلامتی کے ساتھ 60 سال کا ہو گیا ہوں۔ سالوں کی ریاضت کے بعد مجھے اپنی ملازمت سے ریٹائرمنٹ ملی تو میں مکمل یکسوئی اور راحت کے ساتھ اپنا وقت کچھ بہتر لکھنے کے لیے استعمال کر سکوں گا۔ اسی سال ہی میرے والد صاحب 85 سال کی عمر میں بغیر کسی پر بوجھ بنے، بغیر کسی بڑی بیماری کے اور درد کے آرام کے ساتھ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اسی سال اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی، اور ایسے حادثے میں جس میں فولادی کار تباہ ہو گئی تھی، مگر میرا بیٹا کسی معذوری سے بچ کر زندہ و سلامت رہا۔ آخر میں مصنف کی بیوی نے یہ فقرہ لکھ کر اپنی تحریر مکمل کی کہ واہ کیا خوبصورت سال تھا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رحمت بنا کر ہمارے لیے بھیجا، جو بڑی خیر و خوبی کے ساتھ گزرا۔ ملاحظہ کیجیے کہ بالکل وہی حوادث اور وہی احوال، لیکن ایک مختلف نقطہ نظر سے، بالکل اسی طرح اگر جو کچھ ہو گزرا اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے جو اس کے برعکس ہوتا تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شاکر بن جائیں گے۔ اگر ہم بظاہر کچھ کھو بیٹھے ہیں تو اسے مثبت زاویے سے دیکھیں تو ہمیں جو کچھ عطا ہوا ہے وہ بہتر نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اور بے شک تیرا رب تو لوگوں پر فضل کرتا ہے لیکن ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی، مثبت سوچ رکھیے اور مثبت سوچ کے ساتھ زندگی گزاریے، اللہ کا شکر ادا کیجیے، نعمتوں میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔